السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی ساری دولت دے کر، سفارش کروا کر یا دھوکہ دے کر بھی بڑھاپے یا اپنی بیماری کو نہیں روک سکتا، جو اسے آخر میں موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہر زندہ چیز کو جو کہ پیدا ہوئی ہے اسے ایک دن فنا ہونا ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم دنیا میں رہ کر مٹی کا حصہ بن جاتا ہے جس سے اسے بنایا تھا، جبکہ اس کی روح مقام ارواح کی طرف سفر کرتی ہے۔ انسان کا جسم چونکہ اربوں کھربوں ایٹم سے مل کر بنا ہے، اور آج کی سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ ان ایٹمز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک مادی جسم کے ایٹم کی مثال لے لیں۔ اگر اس جسم کو ہندوؤں کی طرح جلا دیا جائے یا ابراہیمک مذہب کے ماننے والوں یعنی یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کی طرح دفنا دیا جائے، یا پھر پارسی مذہب کی طرح گدھوں کو کھلا دیا جائے، یہ ایٹم پھر بھی ختم نہیں ہوتے، بس کسی اور فارم کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آئنسٹائن کی مشہور میس انرجی ایکویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایٹمز کو انرجی کے اندر کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ایٹمز کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے نیوکلیئر ری ایکشن کہتے ہیں۔ اسی پروسیس کو استعمال کر کے ہمارا سورج اور اس کائنات کے اندر موجود لاتعداد سورج نہ ختم ہونے والی انرجی اور ہیٹ کو پیدا کر رہے ہیں۔ اب تک کی میڈیکل سائنس کی کھوج کے مطابق انسانی جسم کے اندر اس ری ایکشن کو پیدا کرنے کے لیے بظاہر تو کوئی انرجی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس کوئی روح، انسانی روح اور جنات جیسے وجود کو تسلیم کرتی ہے، لیکن دنیا کے تمام مذاہب سوائے ایتھیس کو چھوڑ کر باقی مذاہب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد روح جسم کو چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے۔ یہ کیونکہ انرجی کی صورت موجود ہوتی ہے، لہٰذا اس پر وقت یا ڈائمینشن کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ امر ہوتی ہے۔ آج کی موجودہ سائنس اب تک اپنے نالج پر کلیم کر رہی ہے، ممکن ہے آگے مزید ایڈوانس ہونے پر یہ اپنے اس کلیم سے پیچھے ہو کر روح کو بھی ایکسپلین کر دیں، کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس بھی انسانی جسم کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعوت نہیں کرتی، بلکہ آج کے لمیٹڈ نالج کے مطابق یہ انسانی جسم کے متعلق 1% بھی نہیں جانتی۔ مثال کے طور پر انسانی ڈی این اے کی مثال لے لیں۔ صرف آرگن ٹرانسپلانٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آرگن اور اس کی ورکنگ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر زندگی میں آپ کو خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری یا آپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہونا پڑے تو آپ کچھ پرسنٹ تک موت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کسی حد تک یہ جان سکتے ہیں کہ انسان موت کے وقت کیا محسوس کرتا ہے۔ اسی کنڈیشن کے لیے زندہ لاش کے ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کے اندر اسے کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس۔ کوما میں رہ کر نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کرنے والے بہت سارے مریضوں کی آج جیسی سٹوری ہوتی ہے وہ سب کی تقریباً ایک ہی سٹوری ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موت کے کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، ہمارا دماغ ہمارے جسم کے اندر قید ہے، مسلسل اندھیرا ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ مارٹن پسوریس ایک ساؤتھ افریقہ کا لڑکا تھا۔ یہ 12 سال تک کوما کے اندر رہا، یعنی کہ 12 سال تک اس کا دماغ اس کے جسم کے اندر قید تھا۔ اس یونیک کیس نے میڈیکل فیلڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ عام طور پر اتنے لمبے عرصے تک کوما میں رہنے والے مریض کا بچنا ناممکن ہی ہوتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں اچانک اس کے گلے میں درد ہوا اور کچھ ہی مہینوں میں اس کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ پیرالائز ہونا شروع ہو گیا، اچانک سے کوما کے اندر چلا گیا۔ اس کی آنکھیں تو کھلی تھی پر نہ تو یہ کسی کو سن سکتا تھا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا، بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے مارٹن کے ماں باپ کو جواب دے دیا کہ یہ کبھی بھی مر سکتا ہے، لیکن اچانک سے 4 سال بعد اسے ہوش آنا شروع ہو گیا
اور 12 سال کے بعد اسے کوما سے مکمل ہوش آ گیا، اور اس نے جو کچھ اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بارے میں دنیا کو بتایا، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہتا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چاروں طرف بس اندھیرا موجود ہے اور میں سنسان جزیرے پر قید ہوں جہاں میرے سوا کوئی موجود نہیں۔ 4 سال کے بعد جب مجھے ہوش آنا شروع ہوا تو میں آپ سب کی باتیں سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، لیکن مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن چاہ کر بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اس دنیا کے اندر تو موجود ہوں لیکن کسی اور شخص کو اس کا احساس نہیں ہے۔ میں اپنے ہی جسم کے اندر قید ہوں۔ مارٹن کی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کا یہی کہنا تھا جو کوما سے اچانک سے جاگ گئے تھے۔ یہ لوگ زندہ لاش تھے، یعنی مرے بھی نہیں تھے اور زندہ بھی نہیں تھے۔ انہی لوگوں پر ریسرچ سے پتہ چلا کہ انسان موت کے وقت کیا محسوس کرتا ہے۔ ایک انسان کو اپنی موت کا احساس کیسے ہوتا ہے کہ اب وہ واقعی مر چکا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کے اندر دل کا بند ہونا موت نہیں ہوتا، بلکہ دماغ کا کام کرنا بند کر دینا موت ہوتا ہے۔ انسانی موت کے کئی گھنٹوں بعد بھی دماغ ایکٹیو رہتا ہے، لیکن کتنی دیر، یہ ابھی تک میڈیکل سائنس کے اندر ایک بحث ہے۔ لیکن اس دوران انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اپنے جسم سے اس کا تعلق ختم ہونے کی وجہ سے نہ تو کچھ بول پاتا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے، لیکن سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بالکل سیم کنڈیشن اسلامی حوالوں سے بھی ثابت ہے کہ انسان قبر کے اندر دفنا کر جانے والوں کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے، لیکن بظاہر وہ دنیا کے لوگوں کے لیے تو مر چکا ہوتا ہے۔ اسلامی حوالوں اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو وہ مسلسل چیختا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سیکورٹی گارڈز کو اور ان لوگوں کو جن کو وہ دنیا میں مدد کے لیے پکارتا تھا پکارے گا۔ صرف انسانوں کو چھوڑ کے باقی دنیا کے تمام جاندار اس کی آواز سن سکتے ہوں گے۔ جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس لٹایا جاتا ہے۔ وہ انسان پھر سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ خواب سے جاگ گیا ہے۔ وہ اپنے کفن کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو دیکھتا ہے۔ وہ ڈر کر خود سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ مٹی اور کفن کے ساتھ میں اکیلا کیوں ہوں؟ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اگر یہ میت کافر تھی تو وہ یہ سب دیکھ کر چیخنے چلانے لگے گی، جبکہ نیک روح انتہائی سکون کے ساتھ وہیں لیٹی رہتی ہے۔ ساری زندگی بتوں کو پوجنے والے، بزرگوں کے آگے جھکنے والے رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ اتنا خوف اس نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اگر یہ کافر کی قبر ہوئی تو قبر فوراً تنگ ہو کر اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گی، اور اگر یہ کسی نیک انسان کی قبر ہوئی تو اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی سرسبز باغ کی کشادہ ہوگی، قبر اس کی سرسبز باغ کی طرح لمبی کشادہ ہوگی۔ اور پھر قبر کے فرشتے منکر نکیر بہت ہی بھیانک شکل میں آ کر جب کافر سے سوال جواب کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کے مطابق یہ فرشتے میت سے 4 سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا پیغمبر کون ہے؟ اگر یہ نیک میت ان تینوں سوالوں کے جواب دے دے تو اس سے چوتھا سوال فرشتے کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے خود اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا، جبکہ کافر کہے گا میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فرشتے یہ جواب سن کر اسے جواب دیتے ہیں کہ اے بدبخت، تو نے خود سے اللہ کی کتاب پڑھ کر ہدایت حاصل کیوں نہ کی؟ اور اس کے بعد وہ اتنے بڑے چابک سے انہیں اتنی زور سے ماریں گے کہ وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جائیں گے۔ نیک آدمی کے لیے نماز اور قرآن سے قبر روشن ہوتی ہے اور اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتی۔ آج کے ٹائم میں علماء کرام زیادہ تر اس چوتھے سوال کا جواب دینے سے جان چھڑاتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔